اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج۔ یہ دلیل عقلی نمبر 7 ہے اس دعوے پر کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ کریم وہ ہے مرج البحرین جس نے چلا دیے 2 سمندر، ملے ہوئے 2 سمندر چلا دیے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، وھذا ملح، اور یہ کھارا ہے، اجاج کڑوا ہے۔ ایک تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ دونوں مل کر چل رہے ہیں، ان کے درمیان نظر نہ آنے والی اللہ نے رکاوٹ بنا دی ہے، اور دوسرا مارجا بمانا ارسلہ ہوگا تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ایک دریا اس طرح بہہ رہا ہے، درمیان میں زمین ہے، دوسرا دریا اس طرح بہہ رہا ہے، چاہے درمیان میں فاصلہ کتنے میل ہو، ایک طرف ہے دوسرا دوسری طرف ہے، ان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ زمین ہے۔ اب ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، الگ الگ جاری ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے، تو اب مارا جب مانا ارسلہ ہوگا۔ اسی طرح زمین کو جب ہم کھودتے ہیں اور اس سے پانی نکالتے ہیں، پانی کڑوا نکال آتا ہے، اور کھودتے ہیں میٹھا نکال آتا ہے، اور کھودتے ہیں کھارا نکال آتا ہے، اور نیچے جاتے ہیں پھر میٹھا نکال آتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے نیچے جو پانی چلائے ہوئے ہیں ان کے درمیان بھی اللہ کریم نے ایک نظر نہ آنے والی آڑ رکھی ہوئی ہے، یا نظر آنے والی زمین بنائی ہوئی ہے، مٹی ہے مختلف قسم کی، الگ الگ چل رہے ہیں، پانی نیچے بھی زمین کے اوپر بھی۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور کر دیا اللہ کریم نے ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ۔ یہ برزخن پردہ معنوی ہے، نظر نہیں آتا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور رکاوٹ محجوراً مضبوط، ایک آڑ ہے روکی ہوئی یعنی مضبوط، معنی از اختلاط دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ اب آیت کو کیسے فٹ کریں گے دلیل کو؟ 2 سمندر میٹھے اور کڑوے، کھارا اور پیاس کو بجھانے والا، مل کر چلانے والا اللہ، دونوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، دلیل عقلی نمبر 8 اسی دعوے پر کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ کریم ہوئے جس نے پیدا کیا من الماء پانی سے، بشرن بشر کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پس بنا دیا اللہ کریم نے اس کا نسب، وَصِهْرًا، اور سسرال۔ اللہ کریم نے اس کا نسب بنایا باپ دادا کی جانب سے، سسرال بنایا جہاں بندہ شادی کرتا ہے، خاندان والا بنایا شرعی، جیسے باپ ہے دادا ہے اوپر پردادا ہے چلے جاؤ، عرفی جیسے ماں بنائی نانی بنائی پرنانی بنائی۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا پروردگار پوری قدرت رکھنے والا، اگر پانی سے بشر کو بنا کر اس کے نسب اور سسرال کو بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، وہ لکھنے، نطفہ کیا چیز ہے، اس کو ایسا بنایا کہ اتنے تعلقات والا ہو گیا، اور یہ نعمت بھی ہے دے سکتے عبادت نہ کرنے کی صورت میں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے کافر عَلَىٰ رَبِّهِ بمانا لے رہا ہوں، پیٹ پھیرنے والا نہیں کر رہا، ظَهِيرًا بمانا معاون، اور ہے کافر عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کے خلاف معاون۔
اب علا ضرر کے لیے ہے، مخالفت کے لیے ہے کافر اپنے پروردگار کے خلاف معاون۔ کیا مطلب؟ اسلام کو مٹانے کے لیے شرک کا معاون بنا ہوا ہے، کفر کا معاون بنا ہوا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے رب کے خلاف معاون بنا ہوا ہے شرک اور کفر کا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ جواب شبہ، تم سچے رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ، تم سچے رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ جواب، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر نیچے ماننے والوں کو، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے اس کے نیچے نہ ماننے والوں کو۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہے یہاں پر نہیں لیکن جواب ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں سوال مقدر ہے نہیں لیکن جواب ہے اس کا۔ سوال یہ ہے کسی لالچ کی وجہ سے مسئلہ سنا رہا ہے، کسی لالچ کی وجہ سے مسئلہ سنا رہا ہے۔ جواب، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر من اجر، کوئی اجر کے نیچے لکھیں نہ مالی نہ جاہی، نہ کوئی مال مانگتا ہوں نہ کوئی مقام اور مرتبہ اور عہدہ مانگتا ہوں، جہاں عہدہ مقام مرتبہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حاشیہ تو انشاءاللہ سورۃ الشعراء میں لکھیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفوں سے اجر مانگ لیتے؟ میں تمہیں مسئلہ توحید سنا رہا ہوں، مجھے تنخواہ دو، مجھے پیسے دو، وہ دے دیتے؟ یہ کپڑے میرے ہاتھ میں، ایک ساتھی کہتا ہے یہ میں کپڑا آپ سے نہیں مانگتا، نہیں مانگتا۔ میں کہا میں تجھے دینا ہی نہیں چاہتا، تو اس کا کلام کرنا تو فضول ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے میں ان سے کپڑا نہیں مانگتا۔ میں نے کہا میں ان کو دیتا ہی نہیں ہوں، میں نے دینا ہی نہیں ہے، اس کا تو کلام کرنا فضول ہے۔ پھر یہ بہت بڑے اشکال کا میں حل پیش کر رہا ہوں۔ جب مخالفوں نے اجرت دینی ہی نہیں تھی، پیغمبر کہہ کیوں رہا ہے میں نہیں مانگتا؟ آیت کا مطلب یہ ہے مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، آپ نے نہیں لکھا نا، میں نہیں لکھوا سکتا۔ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء منقطع یہ علیحدہ کلام ہوتی ہے، لیکن الا بمعنی لیکن جو بندہ چاہے یہ کہ بنائے اپنے رب کی طرف راستہ توحید والا، سبیلاً توحید والا۔ میرا صرف تم سے یہ مطالبہ ہے تم صدق نیت کے ساتھ اور رضائے قلب کے ساتھ توحید والا راستہ اختیار کر لو، بس۔ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، میں صرف یہی چاہتا ہوں، لیکن جو بندہ چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ توحید والا۔ میں تو چاہتا ہوں تم توحید والے راستے پر چل پڑو۔ اب اس کو تم اجرت کہو تمہاری مرضی، نہ کہو تمہاری مرضی۔ ایک عربی میں لفظ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، لیکن من شاء فلیبتغی الی ربہ سبیلا، بالقرآن۔ لیکن جو بندہ چاہے بس چاہیے کہ تلاش کرے اپنے رب کی طرف راستہ قرآن کے ساتھ۔ میں تو چاہتا ہوں رب کے راستے پر آ جاؤ قرآن کے ذریعے۔ او یا دوسرا قول، فَلْيَتَّبِعْ دِینِی فَلْيَتَّبِعْ دِینِی فَإِنَّهُ اُجْرَتِی، یا میرے دین کے پیچھے اس کو چل پڑنا چاہیے، یہی میری اجرت ہے، اسی کو اجرت سمجھو، تمہاری مرضی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حوصلہ دے رہا ہے، میرے پیغمبر حوصلہ کرو۔ اور اصول فوز نمبر 1 ہے،
کامیابی کا پہلا اصول، اور بھروسہ رکھیے زندہ ذات پر، الذی وہ زندہ ذات لا یموت جو مرے گی نہیں، جس زندہ ذات پر موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ اصول فوز نمبر 2، کامیابی کا دوسرا اصول تسبیح کرتے رہیے، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اصول فوز نمبر 3، بحمدہ، اللہ کی حمدوں کے ساتھ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، زیادتی کے خطرے سے جلدی نہ کرنا، اس آیت کا عنوان زیادتی کے خطرے سے جلدی نہ کرنا۔ میرے محبوب، یہ جو زیادتی کر رہے ہیں آپ جلدی ان کے لیے شروع کر دینا، ان پر جلدی عذاب آ جائے، نہیں، اور کافی ہے بولا بذنوب عبادہ، ساتھ گناہوں اپنے بندوں کے، خبیرن خبر رکھنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اللہ کافی ہے، پوری جزا دے گا۔ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 9، واللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام 6 دنوں کی مقدار میں۔ اس کے نیچے مقدار لکھنا ہے۔ مقدار کا لفظ کیوں ہم نے نکالا؟ جب آسمان و زمین بن رہے تھے سورج چاند تو تھے نہیں، رات کہاں سے آئی، دن کہاں سے آیا؟ جب سورج تھا ہی نہیں تو دن کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ دن کا وجود تو ہوتا ہے سورج کے ساتھ، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن پورا ہو گیا۔ جب سورج تھا ہی نہیں، ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے، دن کہاں سے آ گیا؟ اس لیے مانا ہوگا پورے قرآن میں فی 6 ایام 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ ثم استوى، پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر۔ العرش تخت بادشاہی، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، دوبارہ بھی آپ کو یاد کرا رہا ہوں، جہاں بھی قرآن میں آئے گا ثم استوى علی العرش، اس کا مطلب ہوگا اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ الرحمن، عبارت ہی هو الرحمن، الرحمن هو الرحمن، مبتدا محذوف ہے۔ وہ اللہ کریم رحمتیں دینے والا ہے، بڑی برکتیں دینے والا ہے۔ فاسأل به خبیرا، اب فاسأل به، یہ با بمانا عن ہے، عن عبارت تھی فاسأل عنہ خبیرا، فاسأل عنہ خبیرا، واللہ کریم بڑا مہربان ہے، پوچھ تو اس اللہ کے متعلق کسی خبر رکھنے والے سے۔ یہ مشرک کیا جانے، پوچھ تو اس اللہ کے متعلق بھی، اللہ کے متعلق خبیرن کسی خبر رکھنے والے سے، اس سے پوچھ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، ان مشرکوں کو کیا پتا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، دوسرا معنی کرتا ہوں، الرحمن هو الرحمن، واللہ بڑا مہربان ہے، فاسأل به، اسی سے سوال کیا کرو، اسی سے مانگا کرو۔ کیوں؟ خبیرن، درحالے کہ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، سوال اسی اللہ سے کیا کرو، وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ دو مطلب آپ دوستوں کو عرض کر دیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، یہ شکوہ آ گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے۔ جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو صرف رحمان کا، صرف، قالوا تو کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، کیا ہے رحمان؟ رحمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کہ ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم صرف رحمان کا سجدہ کریں۔
وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور زیادہ کرتا ہے ان کو یہ سجدے کا حکم۔ زیادہ کا جو فاعل ہے وہ ہے امر بالسجدہ، زیادہ کرتا ہے سجدے کا حکم، صرف رحمان کا سجدہ کرو، یہ حکم ان کو زیادہ کرتا ہے۔ نفورا ازروے نفرت کے، رحمان کے سجدے کا حکم ہم دیتے جاتے ہیں، ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ جو وہ کہتے تھے وَمَا رحمان، رحمان کیا چیز ہے، اس کے تین مطلب میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مطلب یا تو رحمان کے لفظ سے ناواقف تھے، سورت بنی اسرائیل مکمل ہو رہی ہے، 15واں پارہ۔ اللہ کی شان، میں نے کھولا تو جگہ بھی وہی نکل آئی ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں۔ یہ صفحہ ہے 265، آخری دو آیتیں ہیں سورت بنی اسرائیل کی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ یہاں سبق پہنچا تو میں عرض کروں گا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے دعا کر رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر لفظ تھے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ ابو جہل آ پہنچا، اس نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس نے تمام مکہ والوں کو، محبوب پکارو تم اللہ کو، عبد الرحمان، یا پکارو تم رحمان کو، یا اللہ کہہ کر پکارو تمہاری مرضی، یا رحمان کہہ کر پکارو تمہاری مرضی۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جو بھی نام لے کر پکارو اللہ ہی کے لیے نام سارے اچھے اچھے۔ ابو جہل نے سمجھا ہے اللہ کوئی اور ہے، رحمان کوئی اور ہے، حالانکہ اللہ بھی وہی ہے اور رحمان بھی وہی ہے۔ تو پہلا قول آپ کے سامنے عرض کیا، اس لیے وہ کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کیا چیز ہے، کہ رحمان کے لفظ سے ناواقف تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے رحمان کیا چیز ہے، یا بوجہ ضد کہتے تھے، ضد کی وجہ رحمان کیا ہوتا ہے بھائی۔ اور تیسرا قول بھی بڑا عجیب ہے، وَمَا الرَّحْمَٰنُ ما اجلیہ ہے، ما اجلیہ ہے، کیا معنی؟ قالوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَٰنُ، کس وجہ سے ہم سجدہ صرف رحمان کو کریں، لِأَيِّ وَجْهٍ، کس وجہ سے ہم صرف رحمان کو سجدہ کریں۔ تین معنی عرض کر دیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تیسری بار سورت کا دعویٰ آ گیا، 2 دفعہ پہلے دعویٰ گزر چکا ہے، یہ تیسری بار۔ فرمایا تبارک الذی، دعوے کو تیسری بار ذکر کیا، دعوی سورت نمبر 3 تیسری بار ذکر، اعادہ دعویٰ، پھر دعوے کو دہرایا۔ برکت دینے والی وہ ذات ہے، دلیل عقلی نمبر 10، جعل فی السماء بروجا، جس نے بنائے آسمان میں بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے ستارے بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اللہ کریم نے اس آسمان میں سراجا، چراغ، روشن چراغ، یعنی سورج، سراجن روشن چراغ یعنی سورج اللہ نے بنایا، وقمر منیرا، اور چاند بنایا منیرن روشنی کرنے والا۔ دلیل فٹ ہو رہی ہے، کیسے؟ بروجا، آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنانے والا اللہ، سراجا روشن چراغ یعنی سورج بنانے والا اللہ، قمر منیرا روشن کرنے والا، روشنی کرنے والا، چاند بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ، وہ